العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك سنتي عند فساد أمتي فله 100 أجر شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں آج جمعۃ المبارک کے انتہائی مختصر وقت کے اندر مختصر سی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے خلاق عالم سے کہ مجھ ناچیز گناہگار کو حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی تقریر کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے. اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے. قدردان کس کو بولا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ قدردان اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کسی دوسرے سے محبت ہو، پیار ہو، تعلق ہو، پھر وہ اس کی امید سے بڑھ کر اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا قدردان ہے.
دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے پاس یا وڈیرے ڈیرے دار جو ہے اس کے پاس، کسی نمبردار کے پاس کچھ چھوٹی چیز بھیج دیں تحفے کے طور پر، تو وہ جواب کے اندر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جی میں اتنا بڑا بادشاہ تھا، میں نمبردار تھا، میں ڈیرے دار تھا، اس نے میری قدر نہیں کی، چھوٹی جی چیز جی میرے پاس بھیج دی ہے، بس یہ 10 روپے جی میرے پاس اس نے بھیجا جی، میری بے عزتی کر دی ہے اس نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور اس نے یہ چھوٹا سا تحفہ بھیجا میرے پاس جی، اس نے میری قدر ہی نہیں کی جی۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی قدردان ذات ہے، رب ہونے کے باوجود، مشکل کشا حاجت روا مالک ہونے کے باوجود کتنی قدردان ہے اپنے بندے کے اوپر یہ ذات، وہ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرنے والی ذات ہے، کتنا پیار کرنے والی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا نا میرے بندے اب ہمیں نکا جی عمل لیا میں تو ہمیں قبول کر لے، تو پھر اس سے بڑا قدردان اور کون ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ کہتا ہے اس نے قدر نہیں کی جی، میرے پاس جی اتنا چھوٹا سا تحفہ بھیج دیا جی کیسے قبول کروں، وہ واپس بھیج دیتا ہے چیز کو، کہتے میں نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چھوٹا سا عمل بھی لے کے آئے گا، چھوٹی سی نیکی بھی لے کر آئے گا، اے میرے بندے میں تیری قدر کروں گا، میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو اس لیے آج کی تقریر اور موضوع یہ ہے کہ اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ قدردان میں نے کہا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس دوسرے سے تعلق ہو، محبت ہو، پیار ہو، تو وہ اس سے ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جو دوسرا آدمی ہے وہ خود ہی بول پڑے کہ یار اس نے میرے ساتھ محبت کی اخیر کر دی ہے۔ آج عجیب زمانہ ہے، پوچھ لیں کبھی ذکر کے لیے وقت نکالا ہے، کبھی اللہ اللہ کیے بیٹھ کر 24 گھنٹے کے اندر 15 منٹ ہی صحیح کہ کونے میں بیٹھ کر، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کبھی وقت نکالا ہے؟ تو جواب ملتا ہے جی وقت کیسے نکالیں، وقت ہے ہی نہیں، وقت ہی نہیں ملتا جی کیا کریں۔ آج تک ہم نے کھانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ جی کیسے کھاؤں، وقت ہی نہیں ملتا کھانا کا، اور کیسے سو جاؤں جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا سونے کا، اور کیسے دکان پہ چلا جاؤں، وقت ہی نہیں ملتا جی کیسے کاروبار کروں۔ مطلب ہے کہ کھانے کے لیے وقت ہے، دکان پہ جانے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، سونے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت آدمی کے پاس نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہے، اللہ کی یاد کے لیے نہیں ہے، کہتا جی وقت نہیں ہے۔ یہ تو یوں ہوا اگر کسی مجنوں کو کہا جائے کہ تم نے لیلا کو یاد کیا، مشہور قصہ ہے نا لیلا مجنوں کا، اگر مجنوں کو کہا جائے کہ تو نے لیلا کو کبھی یاد کیا اور جواب کے اندر مجنوں کہہ دے او جی وقت ہی نہیں جی لیلا کو کیسے یاد کروں، تو پھر اس سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ یہ پھر 2 نمبر مجنوں ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے، ہو مجنوں اور لیلا کو یاد نہ کرے، پھر یہ 2 نمبر مجنوں ہے، اصلی نہیں ہے۔ اگر اصلی مجنوں ہے تو پھر تو وہ ہر وقت لیلا کی یاد میں ہے نا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے جی او وقت ہی نہیں ملتا کہ لیلا کو کیسے یاد کروں،
تو پھر معلوم ہوا یہ 2 نمبر مجنوں ہے، 2 نمبر عاشق ہے۔ تو پھر جو بندہ رب کا کھاتا ہے، رب کا پیتا ہے، زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، ہر نعمت اس کی جو ہے استعمال کر رہا ہے، اور جب کہا جائے کہ رب کو بھی یاد کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی، اور یہ کہے جی وقت ہی نہیں ملتا کیا کروں، تو معلوم ہوا پھر یہ بندہ اصلی نہیں ہے، اس سے دھوکہ کر رہا ہے، پھر یہ 2 نمبر بندہ ہے۔ پھر اس کے زبان کے الفاظ ہیں کہ جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی، او اللہ کا بڑا فضل ہے جی، اون دی بڑی رحمت ہے جی۔ جس نے روزہ نہ رکھا ہو، نماز کے قریب نہ گیا ہو، تلاوت نہیں، عبادت نہیں، گناہ ہے، ہم جب فون کرتے نا کیا حال ہے جی، جواب ملتا ہے جی اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ قرآن مجید یوں پکار کے اعلان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو، گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ یہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ شمار کرنا چاہیں، ہاتھ نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، دماغ ایک نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی بڑی نعمت ہے۔ ہم ہر نعمت کی نہیں، ہم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، ایک نعمت کو بھی گننا چاہیں تو گن۔ مثال کے طور پر آنکھیں، ہم نے صرف یہ نعمت سمجھیے کہ یہ دیکھتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ دیکھتی ہیں، بس یہ نعمت سمجھ لیا جی، دیکھتی ہیں۔ صرف یہ نعمت نہیں دیکھنے کی، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اگر میری عمر 40 سے 41 سال ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں دیکھی جا رہا ہوں، میں شمار کر سکتا ہوں کہ میں نے کس چیز کو کتنی مرتبہ دیکھا اور کتنی مرتبہ نظر اٹھا چکا ہوں؟ جی، یا آپ، وہ تو بڑی بات ہے کہ 40 سال آپ صبح سے لے کر اب تک بتا سکتے ہیں کہ نظر کتنی مرتبہ اوپر کی ہے، نیچے کی ہے، ادھر ادھر دیکھا ہے، کس چیز کو دیکھا ہے، کتنی بار نظر اٹھائی ہے؟ ہم نہیں گن سکتے کہ صبح سے لے کر اب تک ہم نے اس نظر کو کتنی مرتبہ اٹھایا اور کتنی مرتبہ جھکایا ہے۔ تو ساری نعمتوں تو دور کی بات ہے، ہم ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اب یہ آدمی کہہ رہے اللہ کا بڑا شکر ہے، شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، ویکھ لیا اور ویکھ لے ایک باری، میں نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، مانگا کچھ نہیں، لیا کچھ نہیں، اے پروردگار ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ آپ نے قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اے پروردگار یہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے صرف آ کے مجھے سجدہ کر دیا کر، تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔
اب یہ آدمی نماز پڑھتا نہیں ہے، سجدہ کرتا نہیں ہے، اور فون کرتے تو کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ یہ خالی زبان کی بات ہے۔ جس طرح وہ 2 نمبر مجنو ہے، یہ 2 نمبر بندہ بنا ہوا ہے، کھاتا بھی اسی کا ہے، پیتا بھی اسی کا ہے، لیکن ذکر اس کا نہیں کرتا، یاد اس کو نہیں کرتا۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کی یاد میں ہیں۔ شیطان نے کہا کہ اے پروردگار، یہ تیرا بندہ جو ایوب ہے نا، اس لیے تجھے یاد کرتا ہے کہ تو نے اس کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، سرمایہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، تو ایک دم چھت گری مکان کی، بیوی بچے سارے فوت ہو گئے، مال میں بیماری آئی، مال ختم، باغات سارے کے سارے ختم۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام 2 نمبر بندے نہیں تھے، وہ پھر اللہ کی عبادت میں ہیں۔ شیطان نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو تندرستی دی ہے، بیماری لائق ہو گئی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، زبان حرکت میں ہے، سارا جسم زخموں سے چور و چور ہے، بیماری سے چور و چور ہے۔ لیکن جب سننے والے نے سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اللہ سے یوں کہہ رہے تھے، اے میرے پروردگار، تو مجھے جس حالت کے اندر رکھے تیرا بندہ تیرے پر راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس حالت کے اندر رکھے تیرا بندہ تیرے اوپر راضی ہے، میں خوش ہوں، اس مصیبت کے اندر بھی خوش ہوں۔ لیکن اے پروردگار، میری ایک دعا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری خواہش ہے۔ جواب ملا میرے ایوب، کون سی بات ہے، کون سی تمنا ہے؟ اللہ میری زبان کو جاری رکھنا، میری زبان پہ کوئی تکلیف نہ آئے، میری زبان بولتی رہے۔ اے میرے بندے، کیوں؟ حضرت ایوب علیہ السلام بولے، میرے پروردگار، اس لیے کہ میری زبان تیرا شکر ادا کرتی رہے، اس لیے اس کو بند نہ کرنا۔ تو اللہ بڑے قدردان ہیں، بس اتنا جملہ بولا، اللہ اس کو بند نہ کرنا، تیری عبادت کرتی رہے۔ اللہ پاک نے وہی مال لوٹا دیا 1 منٹ کے اندر، وہی باغات آ گئے، وہی بیویاں اللہ نے زندہ کر دیا، بیٹوں کو بھی وہی تندرستی لوٹ آئی، اس لیے کہ ایوب علیہ السلام 2 نمبر بندے نہیں، اللہ کے 1 نمبر بندے تھے۔ اور پھر اللہ نے قدر یہ کی کہ سارا کچھ واپس لوٹا کے دے دیا۔ فرعون کی ایک نکرانی تھی مشاطہ، وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ بیٹی نے باپ کو بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مننے والی ہے، اس رب کا نام لیتی ہے۔ مشاطہ کو بلایا گیا، فرعون نے پوچھا تو موسیٰ کے رب پہ ایمان رکھتی ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا اب بھی وقت ہے کہ دین سے پھر؟ اس نے کہا نہیں۔
اس نے اس بچی مشاطہ نامی بچی کو زمین پہ لٹایا، دونوں ہاتھوں کے اوپر میخیں لگا دی پاؤں کے اندر، کہا اب بھی وقت ہے کہ بدل. اس نے کہا نہیں. فرعون کو پتا چلا کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی ہے. بچی کو لایا گیا، سینے پہ لٹایا گیا، بچی نے دودھ پینا شروع کر دیا. یہ بات کہنا بڑی آسان ہے کہ جب اولاد سینے کے اوپر ہو اور دودھ پی رہی ہو. فرعون نے کہا میں اس کو ابھی قتل کر دوں گا، دین سے پھر. مشاطہ نے کہا نہیں، میں اس رب پہ ایمان اب لا چکی ہوں، نہیں بدلتی. اس نے بچی کو سینے کے اوپر قتل کر دیا. یہ کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، مگر اس ماں سے پوچھا جائے جس کے سینے کے اوپر بچی کو ذبح کر دیا جائے. بالآخر مشاطہ کو قتل کر دیا گیا. حضرت آسیہ کو پتا چلا یہ فرعون کے گھر والی ہے کہ فرعون نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے. حضرت آسیہ دوڑی فرعون کے پاس آئی، کہنے لگی بدبخت، اتنا بڑا ظالم ہے کہ تو نے ہماری نوکرانی کو ذبح کر دیا اور اس کی بچی کو. فرعون کہنے لگا تجھے پتا نہیں ہے اس نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے. حضرت آسیہ بولی کہ اگر اس کا قصور یہی تھا، جرم یہی تھا، غلطی یہی ہے کہ وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے، تو میں تو اس سے پہلے ایمان لا چکی ہوں، میں اس سے بھی پہلے. اب وہ آسیہ جس کے آگے پیچھے لاکھوں نوکرانیاں ہیں، خادمہ موجود ہیں، آنکھوں کے اشارے پہ کام ہو رہے ہیں، ہاتھ کا اشارہ تو دور کی بات ہے. فرعون کہنے لگا ننگا کر دوں گا، مار دوں گا، وہ کر دوں گا. آسیہ کہنے لگی جو فقد ایمان تقاض، جو تو کرنا چاہتا ہے وہ تو کر لے. اب آسیہ کی رگ رگ میں اس رب کی محبت اور عشق آ چکا ہے. ظالم نے حضرت آسیہ کو لٹایا، ننگا کیا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات کہنا بڑی آسان ہے. عورت کے اندر اللہ نے وہ شرم اور حیا رکھا ہے کہ اگرچہ بد کردار ہو، فاسقہ ہو، فاجرہ ہو، کائنات کی گندی عورت بھی ہو، لیکن اللہ نے اس کے اندر حیا پھر بھی اتنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ باہر ننگا ہو کر آنا نہیں چاہتی. اللہ نے اتنا حیا پھر بھی رکھا ہے عورت کے اندر. ہم بچے تو بول لیتے ہیں نا، لڑکے تو کہہ دیتے ہیں شادی کی عمر کو پہنچے کہ شادی کر دو. بچی کے اندر اتنی پھر بھی حیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے اپنے ماں باپ کو پھر بھی نہیں کہتی کہ میری شادی. اتنی اللہ نے حیا رکھی ہے. ننگا ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اتنی بات کہنے کے اندر بھی حیا کرتی ہے. اب اس نے حضرت آسیہ کو ننگا کیا اور کہنے لگا اس کا منہ میرے محل کی طرف کر دینا تاکہ اس کو یاد آئے کہ میرے کتنے لونڈیاں تھیں، میری نکرانیاں تھیں، میری خادمہ تھی، یہ وہ، تاکہ اس کو وہ نعمتیں یاد آئیں. لیکن حضرت آسیہ کہنے لگی مجھے کوئی فکر نہیں. اس زمانے کے اندر کچھ ایسی چیز تھی کہ آدمی کی جو ہے یہ چمڑی کھال اتار لی جاتی تھی. اس نے وہ چیز منگوائی اور حضرت آسیہ کی یہ کھال اتار لی. جب کھال اتار لی گئی، اس بائی مان نے حضرت آسیہ کے جسم کے اوپر مرچیں ڈالی. اس وقت حضرت آسیہ نے تڑپ کے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر حضور پہ نازل کر دی. حضرت آسیہ نے بولا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من آل فرعون، اے میرے پروردگار اس گھر کے بدلے مجھے جنت کا گھر عطا کر اور اس سے میری جان چھڑا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اور پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو ایک وادی آئی جس وادی سے انتہائی خوبصورت
خوشبو آ رہی تھی اور اس پوری وادی نے خوشبو نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے, یہ وادی کیسی ہے؟ جناب جبریل نے جواب دیا اے اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آسیہ اور مشاطہ کی قبر ہے کہ اللہ یہاں سے خوشبو اٹھاتا ہے اور جنت الفردوس میں پہنچاتا ہے. یہ وہی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے اللہ کے لیے یہ قربانی دی ہے, پھر اللہ اتنا قدردان بنا کہ ان کی قبروں سے خوشبو آج بھی جنت تک پہنچ رہی ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہونے لگا تو حضور نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو میری بیویوں کو سلام کہنا. اما خدیجہ پریشان ہوئی, کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی پہلی شادی پہلا نکاح میرے سے ہوا ہے, آپ کی بیوی مجھ سے پہلے کون بن گئی؟ حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے خدیجہ وہ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا, اور یاد رکھو نکاح تو حضرت آسیہ کا ہو گیا تھا فرعون سے, مگر یہ حضرت آسیہ کے پاس نہیں جا سکا تھا. حضرت آسیہ پاک دامن رہی تھی, یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکا تھا ساری عمر. تو حضور نے فرمایا کہ خدیجہ وہ آسیہ جس نے فرعون کا مقابلہ کیا اور موسیٰ پہ ایمان لے کے آئی, اور وہ مریم علیہ السلام جس نے ساری کائنات کے تانے سنے تھے اور پھر رب کو نہیں چھوڑا تھا, حضرت آسیہ اور مریم کو جنت کے اندر اللہ نے میری بیویاں بنا دی ہیں. اور حضرت آسیہ کی وہ دعا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ نے اس محل سے بہتر محل جنت میں عطا کی. تو اس لیے رب بڑے قدردان ہیں, جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے. شیخ عبد الواحد بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار مینو جنت دا ساتھی مینو دنیا دے اندر ہی وکھا دے کہ کون ہے. خواب دے اندر اشارہ ہویا کہ حبشہ دے اندر فلاں بستی دے اندر رون والی لڑکی میمونہ تہاڈی جنت دی ساتھی ہے. شیخ عبد الواحد نے سفر کیتا, حبشہ پہنچے, بستی دا نام پوچھا, بستی پہنچے, لڑکی دا نام پوچھا, انہاں کہا جی بکریاں چراون گئی ہے. شیخ عبد الواحد جنگل دے اندر گئے, دیکھا کہ میمونہ نامی لڑکی نماز ادا کر دی پئی ہے اور جنگل دے شیر چیتے اور بھیڑیے بکریاں نو ایویں گھیرا پاتے تے بیٹھے تے حفاظت پہ کر دے. سلام پھیرا, نظر اٹھائی تے آکھن لگی عبد الواحد ملن دی جگہ تا جنت آئی, ملاقات تا جنت وچ ہونی آئی تے دنیا تے کیوں؟ تو شیخ عبد الواحد نے فرمایا کہ میں اللہ تو دعا کیتی ہے کہ مینو جنت دا ساتھی تا وکھا. دنیا دے اندر میری دعا قبول ہو گئی ہے, لیکن ہن دعا نو چھڈ مینو اے دس کہ بھیڑیے دا کام ہے بکری نو کھا جاونا, شیر دا کام چیتے دا کام ہے چیر پھاڑ دیونا, لیکن بکریاں دی حفاظت کیوں پہ کر دے ہن؟ میں عجیب منظر ویکھا ہے. تو مسکرائی اور بولی کہ اے عبد الواحد جب تو میں دل دے نال اللہ نال سلو کر لئیے, ساری مخلوق نے میرے نال سلو کر لئیے, میں ان دی قدردان بن گئی ہوں, میرا قدردان بن گیا ہے. میرے دوستو جڑا اللہ دے نال محبت کردا ہے اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر ان دی محبت پا دیندا ہے, اور جڑا اللہ دے نال نفرت کردا ہے اللہ دا باغی بن جاندا ہے, اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر نفرت پا دیندا ہے. تساں لوگاں نے بھی آدھی زندگی دے اندر بڑی چیز ازمائی, میں بھی بڑی, کہ اگر کوئی نیک بندہ آ جاوے تو دل کردا ہے یار ہور نہیں تو مسافہ ہی ہو جاوے,
یار ہور نہیں تینوں ویکھ ہی لویے. یعنی لوگ دیوانہ وار دوڑ دے ہن ڈگ دے ہن سٹا کھاندے ہن پر مولوی اون دی کمیز نو اون دے کرتے نو اون دے صافے نو اون دے جتے نو اون دے مسواک نو مطلب ہے کہ ترسدا ہے دل کہ یار ہور نہیں تو مسافہ تو ہو ہی جانا چاہیدا ہے. کیوں؟ وجہ کی ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ انہاں لوگاں نے اللہ نال محبت کیتی ہے, اللہ نے لوگاں دے دلاں دے وچ محبت پا دیتی ہے. تو اج دی تقریر دا عنوان یہ سی کہ اللہ دی ذات بڑی قدردان ذات ہے. میں ان دی مثال دیتی کہ آپا کسے وڈیرے کولوں بھاویں میں ہی ہواں تسی چھوٹا جہا بھائی سلیم میرے میں تحفہ گلو گے نا تو میں کہاں گا یار سلیم نو پتہ نہیں کہ میری حیثیت کی ہے. مثال دے طور تے اگر 10 روپیے میرے میں بھیجے گا تو میں واپس کر دیواں گا. کیوں؟ میں کہاں گا یار انہوں پتہ نہیں میری حیثیت کی ہے, میری قدر ہی نہیں پہچانی. ایڈا کو تحفہ گلنا چاہیے, ہدیہ ایتا کو گلنا. تو معلوم ہویا دنیا دا ہر بادشاہ کہندا ہے میری بے عزتی ہو گئی ہے, انہیں سمجھا ہی کوئی نہیں ہے, تحفہ واپس کردا ہے, ناراض ہوندا ہے. لیکن وہ کتنی قدردان ذات ہے کہ سبحان اللہ آکھی ہوئی دی نیکی بھی اللہ دا آجا میرے بندے اللہ ہے میں قبول کر لینا. یعنی نکا جی عمل بھی اللہ قبول کر لیندا ہے واپس. میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی ان الذین تدعون من دون اللہ, جڑے اللہ تو علاوہ کسے نو واجہ مار دین, ان الذین تدعون من دون اللہ, جڑے اللہ تو علاوہ کسے نو پکار دینے, جڑے اللہ تو علاوہ کسے کولو دعاواں منگ دینے, جڑے اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کر دینے, جڑے اللہ تو علاوہ ہاتھ پھیلان دینے, جڑے اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے پیشانی نو بچھا دیندے نے, جڑے اللہ تو علاوہ کسی کولو منگ دینے, جڑے روزی تے مالک من دینے, جڑے اللہ تو علاوہ میاں بیٹا تے بیٹی دے من دا عقیدہ رکھ لیندے نے, جڑے روزی دے مالک بن لیندے نے, تے اللہ فرماندے نے لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لا. اے میرے بندے ہو جنوں تسی آدھا معبود بنا چھڑے آئے, جنوں آدھا رب من لیا نے, لن یخلقوا ذبابا, لن یخلقوا ذبابا, او تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکدے, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکدے. لن یخلقوا ذبابا, ذبابا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکدے. میاں ترچک دے رہن والے سنیا, مکھی پیدا کرنا تا دور دی گل ہے, اگر تیری اور میری پلیٹ دے وچوں مکھی آوے تے مٹھائی دے وچوں تھوڑی جی کوئی چیز لے کے اڑ جاوے تے اللہ فرماندے نے ساری کائنات دیاں طاقتاں رل جاون تے مکھی کول وہ چیز بھی نہیں چھڑا سکدے. اللہ دن پیدا کرنا تا دور دی گل ہے بھی مکھی بناون تے میری بنی ہوئی مکھی اگر آ جاوے تے تواڈے گوشت دے وچوں روٹی دے وچوں حلوے دے وچوں مٹھائی دے وچوں کوئی نکا جہا بھورا چکتے تے اڑ جاوے, اللہ فرماندے نے انہاں کول تے ایتیاں بھی طاقتاں نہیں ہیں کہ مڑ ساریاں دنیا رل تے اون دے کول وہی واپس لے لون. تو اس واسطے میاں اللہ فرماندے کہ میرے بندے پیر تینوں میں عطا کیتن, ہاتھ تینوں میں عطا کیتن, زبان میں عطا کیتی ہے, او میرے بندے نہ پیر نال چل تے ہن جاندا غیراں کول ہے, اوے ہاتھ تینوں میں عطا کیتن اٹھاندا غیراں دے اگے ہے, زبان تینوں میں عطا کیتی ہے منگدا جاتے غیراں کولوں ہے. میرے دوستو رب او ذات قدردان ذات ہے کہ اسی اگر ایک واری پکاریے 70 واری جواب دیندا ہے. انشاءاللہ اس تے اگلا جمعہ کہ میں صرف عقیدے دے طور تے گل کیتی ہے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے چوری چھری نو رکھ دیتا اور بولتے فرمایا کٹ دی کیوں نہیں ہے, جواب ملا ابراہیم تو ایک واری کہنا کٹ, اس تو پہلے میرا رب 70 واری کہہ دینا ہٹ, تیری مننا کہ رب دی مننا. تو دوستو پھر وہ کہتی قدردان ذات ہے, اور بندیاں دے اگے تو منہ ڈنگے کرنے پیندے مڑ بھی منن تے بھاویں نہ منن تے اللہ آندا میرے بوئے تے آ تے صحیح میرے بندے منگ تے صحیح,
تو آخدا کی ہے؟ فرمایا اگر پہلے ہی جملے تے تینوں وطا نہ کر دے مت مینوں رب نہ آکھی۔ تو اس واسطے میرے دوستو سانو آدے اللہ نال یاری عشق محبت کرنی چاہیے، اون دے کولوں منگنا چاہیے۔ اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق دے۔ واخر دعوانا